السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک مالدار بیوپاری نے شدید بیماری کی حالت میں بیٹوں کے سامنے 2 انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنایا اور ساتھ ہی کومے میں چلا گیا۔ بیٹے بھی بیوپاری تھے، سوچنے لگے کہ لامحالہ کاروباری باپ کچھ راز بتانا چاہتا تھا۔ پاس ہی موجود ڈاکٹر نے کہا، کوئی بات نہیں، 10 لاکھ کا ایک ٹیکہ ہے، ابھی لگا دیتا ہوں۔ ابا جان 10 سیکنڈ کے لیے زندہ ہوں گے، جو پوچھنا ہے پوچھ لینا۔ ٹیکہ لگوا کر ابا جان نے آنکھ کھولی تو بیٹوں نے پوچھا، ابا جان وہ آپ نے 2 انگلیوں سے کیا اشارہ کیا تھا؟ ابا جان بولے، بیٹو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تیل والے منڈی والے آڑتی سے 2 کروڑ روپے لینا ہے، اس نے ادھار دینا تھا میرا، اور پھر دم دے دیا۔ یہ ماجرا پڑوس کے شیخ صاحب کا برخوردار بھی دیکھ رہا تھا، جو مزاج پرسی کو آیا ہوا تھا۔ کوئی 6 ماہ بعد شیخ صاحب بھی شدید بیمار ہو گئے۔ ایک دن وہی 2 انگلیوں والا اشارہ کرتے کرتے آخری ہچکی لینے لگے۔ لڑکے نے اسی ڈاکٹر کو فوراً بلایا، بہنوں کے جہیز کا سامان، بیوی کی چوڑیاں اور گھر کا دیگر سامان اس کے سامنے رکھ کر ٹیکہ لگوایا۔ شیخ صاحب نے آنکھ کھولی تو بیٹے نے بے صبری سے پوچھا، ابا جی وہ جو 2 انگلیوں والے اشارے سے آپ کیا بتا رہے تھے؟ شیخ صاحب بولے، میں کہہ رہا ساں مرن تے میں لگا ہی ہاں، ایک سوٹا سگریٹ دا ہی لوا دیو۔ اور پھر شیخ صاحب نے بھی دم دے دیا۔ ایک آدمی کے پیسے اضافی بہت کٹ رہے تھے۔ وہ موبائل سروس سے تنگ آ کر بالآخر کال سینٹر کا نمبر ڈائل کرتا ہے۔ 20 منٹ بعد اس کی کال وصول ہوتی ہے۔ کال وصول ہوتے ہی بیگم بیچ میں آ جاتی ہے۔ پپو کے ابا، میں نے جو سودا سلف کو کہا تھا وہ لائے کیوں نہیں؟ ادھر سے آپریٹر بولے جا رہا ہے، جی سر فرمائیں، آپ کی کیا شکایت ہے؟ آدمی بولا، میرے روز کے سروس چارجز کٹ رہے ہیں جبکہ میں نے کوئی سروس حاصل نہیں کی۔ آپریٹر نے جواب دیا، انتظار کریں، میں چیک کر کے بتاتا ہوں۔ اتنے میں بیگم بولی، پپو کے ابا، میں نے کہا تھا صبح میرے امی نے آنا ہے، آج تم چکن لے کر آنا، تم پھر بینگن لے آئے۔ شوہر اشارہ کرتا ہے کہ چپ کرو، بات کر لوں، پھر بات کرنا، مگر بیگم کچھ اور ہی بولتی جا رہی ہے۔ آپریٹر بولا، جی سر آپ کی ایک سروس لگی ہے جس کی وجہ سے آپ کے پیسے کٹ رہے ہیں۔ بیچ میں بیگم کی آواز، پپو ادھر آنا۔ آپریٹر نے کچھ بتایا جو شوہر نے نہیں سنا۔ شوہر آپریٹر سے، جی کیا دبائیں؟ آپریٹر پھر بتانے لگتا ہے۔ پھر بیگم کی آواز بیچ میں آتی ہے، پپو کہاں مر گیا، کب سے آوازیں دے رہی ہوں۔ اور شوہر سے بھی بولی، شام کو بازار چلیں گے، امی بھی آ جائیں تو۔ شوہر کو پھر بھی سمجھ نہ آئی۔ آپریٹر سے بولا، جی کیا دبائیں سر؟ آپریٹر 5 بار مسلسل بتانے کے بعد تنگ آ کر بولا، پہلے تکیہ رکھ کر بیگم کا منہ بند کر کے اس کا گلا دبائیں، اس کے بعد *456# دبائیں۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا۔ اس کا دوست اس کی بیوی کے پاس آیا اور بولا، کیا میں مرحوم کی جگہ لے سکتا ہوں؟ دوست کی بیوی بولی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ گورکن سے پوچھ لیں۔ ان چھوٹے موٹے پروگراموں سے کتنا کما لیتے ہو؟ ایک بار مرزا مسکین کی محبوبہ نے مرزا صاحب سے کہا، دوسرے عشاق کے برعکس جو محض اپنی محبوباؤں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آسمان سے تارے توڑ لائیں گے، یا فرتے جذبات میں آ کر آسمان سے چاند اتارنے کا وعدہ کرتے ہیں، آپ میرے لیے بھی کچھ ایسا کر سکتے ہیں جو حقیقی بھی ہو اور ان سے بڑھ کے بھی ہو؟ اس پر مرزا صاحب بڑے اطمینان سے بولے، میں آپ کے قدموں تلے جنت لا سکتا ہوں۔ ایک شادی شدہ شخص
اپنی بہن سے فون پر بات کرتے ہوئے اسے روتے ہوئے بتا رہا تھا کہ میری شادی کو 17 سال ہو گئے ہیں۔ میری جب بھی بیوی سے لڑائی ہوتی ہے تو وہ کمینی میرے پیسوں سے لاہور اپنے 3 بھائیوں کو ہوائی جہاز کی ٹکٹ بھیجتی ہے۔ وہ تینوں بے غیرت جہاز پر کراچی آتے ہیں اور مجھے آ کر خوب مارتے ہیں، پھر ان کے واپس جانے کا خرچہ بھی مجھے دینا پڑتا ہے۔ خدا کے لیے مجھے کوئی طریقہ بتاؤ، میرا بہت خرچہ ہو رہا ہے۔ بہن نے جواب دیا، تم ایک کام کرو، لاہور شفٹ ہو جاؤ تاکہ آنے جانے کا کرایہ بچ سکے۔ ایک لڑکا امتحان میں ایک لڑکی کے پیپر سے نقل مار رہا تھا۔ نگران نے دیکھ لیا اور اسے اٹھا کر دور بٹھا دیا۔ جب اس لڑکے کو اور کچھ نہ سوجا تو سوال کے آخر میں لکھ دیا، جواب کا بقیہ حصہ باجی شبانہ کے پیپر میں ملاحظہ فرمائیں۔ 3 دوست کھانا کھانے گئے تو بارش آ گئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک کو چھتری لینے بھیجا جائے۔ چنانچہ ایک دوست چھتری لینے گیا، لیکن اس نے شرط رکھی کہ میرے آنے تک کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ 5 گھنٹے گزر گئے لیکن وہ نہیں آیا۔ دونوں دوستوں میں فیصلہ ہوا کہ اب کھانا کھا لینا چاہیے۔ جیسے ہی انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اچانک دروازے کے پیچھے سے تیسرے دوست نے آواز دی، خبردار، اگر کھانے کو ہاتھ لگایا تو میں چھتری لینے نہیں جاؤں گا۔ ڈاکٹر مریض کے معائنے کے لیے اس کے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بچوں کے شور و گل کی وجہ سے کمرے میں زبردست ہنگامہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے یہ صورتحال دیکھی تو مریض سے بولا، محترم، آپ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ کل سے اپنا دفتر جوائن کر لیں۔ 2 سردار جنگل میں جا رہے تھے کہ اچانک سامنے شیر آ گیا۔ پہلے سردار نے مٹی اٹھا کر شیر کی آنکھوں میں ڈالی اور بھاگنے لگا۔ دوسرا سردار وہیں کھڑا رہا۔ پہلا سردار بولا، جلدی کر بھاگ۔ دوسرا سردار بولا، میں کیوں بھاگوں؟ مٹی تو نے ڈالی ہے تو تو ہی بھاگ۔ سردار روٹی کے اوپر روٹی رکھ کے کھا رہا تھا۔ بیوی نے پوچھا، یہ 2 روٹی ایک ساتھ کیوں کھا رہے ہو؟ سردار بولا، پاگل، میں شوق سے نہیں کھا رہا، طبیعت خراب ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کچھ دن تک ڈبل روٹی کھاؤ۔ پٹھان رکشے والے سے، اسٹیشن جانے کے کتنے پیسے لوگے؟ رکشے والا، 50 روپے۔ پٹھان، 20 لے لو۔ رکشے والا، 20 میں کون لے کر جائے گا؟ پٹھان، پیچھے بیٹھو، ہم لے کر جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔